يصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے ہم پر اتنے انعام فرمائے اور اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہمارے جسم پر اگنے والے ایک ایک بال کو اللہ زبان دے دے اور وہ ساری زندگی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تو ان میں سے ایک نعمت کا بھی کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہر سانس پر 2 شکر واجب ہیں. جب سانس اندر جا رہا ہے اور جب سانس باہر آ رہا ہے. دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان عطا کی، چلنے کے لیے پاؤں اور پکڑنے کے لیے ہاتھ. ان نعمتوں کا
کما حقہ ادراک اس وقت ہوتا ہے جب بندہ ان لوگوں کو دیکھے جن کو یہ نعمتیں حاصل نہیں. نابینا شخص کو دیکھ کے انسان شکر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی. ویسے بھی شکر کا جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ اپنے سے نیچے دیکھے، نیچے والے لوگوں کو دیکھے. اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھے گا نا تو پھر شکر کا نہیں حسد کا جذبہ پیدا ہو. جو آدمی موٹر سائیکل پہ سوار ہے وہ کار والے کو نہ دیکھے، وہ سائیکل پہ چلنے والے کو دیکھے یا اس غریب کو دیکھے جس کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں. دو مرلے کے مکان میں رہنے والا آدمی کنال اور 2 کنال کی کوٹھیوں میں رہنے والے کو نہ دیکھے، سڑک پہ لگے ہوئے ان خیموں کو دیکھے جس میں اس سردی کی راتوں میں غریب کے بچے راتیں بسر کرتے. پھر بندے میں شکر کا جذبہ آتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر. ایک بزرگ کہیں جا رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھی. غربت کا یہ عالم ہے کہ پاؤں میں جوتیاں کوئی نہیں، سفر کر رہے ہیں. تھوڑا سا شکوہ دل میں پیدا ہوا کہ مولا میں تیرا مومن بندہ ہوں اور میری حالت یہ ہے کہ پاؤں میں جوتیاں ہی کوئی نہیں. وہ بزرگ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، انہوں نے ایک بندے کو دیکھا جس کے پاؤں ہی کوئی نہیں. انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے کہا مولا تیرا شکر ہے، تو نے جوتیاں نہیں دی، پاؤں تو دی. اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی. یہ مکان نعمت ہے، شادی کا ہو جانا نعمت ہے، بچوں کا ہونا نعمت ہے، کاروبار نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، بشرطے کہ حلال طریقے سے کمائی جائے اور صحیح جگہوں پہ خرچ ہو. نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم المال الصالح، مال کو کیا کہا گیا؟ صالح. اچھا مال اللہ اچھے بندے کو دیتا ہے. دولت بھی نعمت ہے، مکان بھی، بچے بھی، کوئی عہدہ بھی، ملازمت بھی، صحت بھی، یہ ساری نعمتیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تسی پریشان ہونے میں عظمت صحابہ بیان کرنے، لیکن چلو ایک نئے رنگ سے ہی صحیح. یہ نعمتیں جتنی میں نے گنی ہیں نا، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، مکان، بچے، کاروبار، تجارت، دکانیں، محل، مکان، یہ اللہ نے چیزیں کافروں کو بھی دی ہیں تے ساڈے نالوں چنگیاں دتیاں. ان کا موسم دیکھو، ان کے باغات دیکھو، ان کی سڑکیں دیکھو، اس کی صفائی دیکھو.
یہ چیزیں اللہ نے انہیں دی ہیں۔ آسٹریلیا کے لوگوں کے کبھی قد کاٹ دیکھے ہیں آپ نے؟ ان کے چہرے کا حسن دیکھا کبھی آپ نے؟ رنگ روپ دیکھا ان کا آپ نے؟ یہ چیزیں اللہ نے کافروں کو بھی دیں۔ یہ جتنی نعمتیں میں نے گنی ہیں اللہ نے انہیں بھی دیں، لیکن ایک نعمت اللہ نے صرف ہمیں دی ہے، کافروں کو اس نعمت سے رب نے محروم کیا ہے، اور وہ ایمان والی نعمت ہے۔ وہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ورنہ ساڈی کوئی اللہ نہ رشتہ داری انہیں نہیں دی۔ اور وہ ایمان والی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ ساری کائنات کی دولتیں، زیورات، محلات، زمینیں، باغات، خدا کی قسم اس نعمت کے آگے ہیچ ہیں۔ انسان کا ضمیر سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے، اور یہ جب فتویٰ دیتا ہے نا، ڈنڈی نہیں مارتا، اے بڑے صحیح فتوے دینا۔ کدی کدی اس کو بھی پوچھیا کرو کہ میں نے دکان پہ بیٹھ کے یہ جو کام کیا ہے یہ صحیح کیا ہے، کبھی کبھی اس سے بھی پوچھا کرو۔ یہ جو میرا ضمیر ہے، مجھے اس کا علم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ جو کچھ آپ کے دل میں ہے اس کے بارے میں مجھے کیا پتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، پھر نوشہرہ کے لوگوں سے پوچھتا ہوں بھئی تمہارے ضمیر میں کیا ہے۔ پہلے اپنی ضمیر کی میں بات کروں، پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کے ضمیر میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص مجھے پیشکش کرے، مجھے آفر کرے، ساری دنیا کی سلطنتیں لے لے، ساری دنیا کا زیور لے لے، ساری دنیا کی زمینیں تیری، باغات تیرے، زیور تیرے، دولت تیری، لے لے، اس کے بدلے میں نے کیا کرنا ہے؟ تو نے کفر اختیار کرنا ہے، ایمان سے فرار اختیار کرنا ہے، مرتد ہونا ہے، ایمان چھوڑنا ہے، کفر اختیار کرنا ہے۔ سارے جہان کی دولتیں تیرے قدموں میں نچھاور کر دوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں اس سودے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تسی ہن بولو، او ویکھو بڑی دولت جے، او اے جہان مٹھا، اگلا کہہ ڈٹھا، لے لو یار، دنیا کے باغات مل رہے ہیں، زیورات مل رہے ہیں، حکومتیں مل رہی ہیں، لے لو۔ کفری کا جملہ بولنا ہے، ایمان چھوڑنا ہے، ہو تیار؟ تو پھر مانو نا میری بات کو۔ ساری کائنات سے بڑھ کر اگر ہم پر کوئی انعام رب نے کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان والی دولت عطا کی، جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مفت میں مل گئی ہے نا، مومنوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، مل گئی ہے ایمان والی دولت۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ کوئی ایسا وظیفہ بتا جسے پڑھ کر میں تجھے یاد کروں۔ ہوتی ہے نا آپ کو شوق وظیفے پوچھنے کی، جہاں کوئی بڑے عالم آئے، پیر صاحب آئے، کوئی نیک بندے آئے تو سونا دے نیڑے لگے، کوئی وظیفہ دسو جی۔ انہیں پھر آپ کو کوئی وظیفہ بتا دیا، آپ نے تسبیح لے لی، آپ نے رولنا شروع کر دی۔ کیوں پڑھتے ہیں وظیفہ جی؟ کون راضی ہو جائے؟ اسی لیے پڑھتے ہیں۔ یہاں وظیفہ پوچھنے والا عام آدمی نہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ وظیفہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ وہی ہے جس کو راضی کرنے کے لیے وظیفے پڑھتے ہیں۔ کوئی ایو جیا وظیفہ دس مولا جو پڑھ کے تجھے یاد کروں،
اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، وہ میرے ماننے والے جو مومن ہیں میرے امتی یہ کلمہ تو وہ بھی پڑھتی ہیں، میں تے وظیفہ چاہنا سا نویکلا۔ یہ نویکلی دی تو سمجھ آئی؟ یہ ساڑی میاں علی دی بولی، سب تو الگ تھلگ، مجھے پتا ہو کسی کو بھی پتا نہ ہو، میں تو ایسا وظیفہ پوچھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ دی جائیں، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے وہ سب کچھ رکھ دیا جائے، پھر اس ترازو میں آسمان رکھ دیے جائیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ اکبر، اس میں سورج چاند ستارے وہ رکھ دیے جائیں، اور جو کچھ زمین و آسمان کے مابین ہے یہ ساری کائنات اور 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھا جائے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے یہ کلمہ 14 طبقوں پر بھاری نظر آئے گا۔ یہی تو ایمان ہے، یہ لا الہ الا اللہ، یہی ایمان ہے، اسی کا نام دین ہے نا، یہی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اتنی بھاری دولت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ شیطان کی ایک بات میرے نبی نے نقل کی، نقل میرے نبی کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا شیطان کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب، میں نے گناہ کروا کے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی، میں نے انہیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، گناہ کروا کے گناہوں کو مزین کر کے دکھایا، زنا کی طرف مائل ہوئے، شراب کی طرف مائل ہوئے، سود کی طرف مائل ہوئے، کم تولنے کی طرف مائل ہوئے، میں نے گناہ کروا کے ان کی کمر توڑ دی۔ اہلکت الناس بالذنوب واہلکونی بلا الہ الا اللہ، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ کے میری کمر توڑ۔ والاستغفار، کہ جب گناہ بندہ کرتا ہے جتنا بھی آگے بڑھ جائے، جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور استغفار کرتا ہے، اللہ پھر اس کے دل کو شیشے کی طرح صاف کر کے، انہوں نے مجھے تباہ کیے اس کلمے کے ذریعے، انہوں نے مجھے تباہ کیا استغفار کے ذریعے۔ اس کا مطلب ہے شیطان شکست کھا گیا، اس نے کہا میں نے ان کی کمر توڑی گناہ کر کے، انہوں نے میری کمر توڑی استغفار کر کے، کلمہ پڑھ کے، تو پھر ہم جیت گئے۔ آگے سنو، پھر میں نے دیکھا نا کہ یہ زنا کرتی ہیں گناہ سمجھ کے، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں گناہ سمجھ کے، جتنے گناہ کرتے ہیں یہ گناہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ ثم اہلکتہم بالاہواء، پھر میں نے ان سے بدعات کروائیں اور انہیں تباہی کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ کرتے گناہ تھے، سمجھتے کیا تھے؟ کرتے تھے گناہ، اسے سمجھتے کیا تھے؟ نیکی۔ ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم تیسرے دن جو کل خوانی کر رہے ہیں گٹھلیوں پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھنا گناہ ہے جی؟ کلمہ پڑھنا گناہ؟ آذان سے اول آخر جو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں درود پڑھنا گناہ ہے جی؟ لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ، یہ دیوبندی وہابی کہتے ہیں اذان سے اول آخر جو صلاۃ پڑھتے ہو، یہ درود پڑھتے ہو، درود سے منع کرتے ہو۔ درود سے تو منع کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ میں نے کہا درود سے منع کرنے والا کافر ہوتا ہے،
جو بندہ ایک دفعہ میرے آقا پہ درود پڑے نا، اللہ اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اور ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ جنت میں اس کے 10 درجے بلند کر دیتے، ایک دفعہ درود پڑھنے سے۔ اور جنت کے درجے اس طرح تو نہیں ہے نا 18 فٹ یا 17 فٹ یا 16 فٹ یا 12 فٹ ایک درجہ ہے، نہیں، ایک درجہ ہے زمین سے لے کے آسمان تک۔ ایک دفعہ درود پڑا تو کتنے درجے بلند ہو گئے؟ اس کے ہم قائل نہیں ہیں، مولانا طارق عزیز صاحب اس کے قائل نہیں ہیں، مفتی مبشر اس کے قائل، مولانا عبد الرحمان سے، ہم سب اس کے قائل ہیں۔ درود سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جس جگہ پہ تو درود پڑھ رہا ہے نا، اس جگہ پہ نبی پاک نے بلال کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو اس جگہ پہ درود پڑھ کے اور اسے نیکی سمجھ کے اور اسے دین سمجھ کے یہ کہنا چاہتا ہے، لوگوں مجھے ایک ایسی نیکی کا پتہ چل گیا ہے جس کا آمنہ کے لال کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ جی اب آپ کو پتہ چلا بدعت کتنا بھاری گناہ ہے۔ مجھے ایک ایسی نیکی کا پتہ چل گیا ہے جس کا حضرت بلال کو بھی پتہ نہیں چلا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، حیدر کرار، حضرت حسن، حضرت معاویہ، کسی کو بھی اس نیکی کا پتہ نہیں چلا۔ مجھے پتہ چلا ہے امام مالک نے اتنے سخت جملے بولے ہیں، میں بیان کروں گا تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ من ابتدع بدعۃ ویراھا حسنۃ، جو آدمی ایک بدعت ایجاد کرتا ہے اور اس کو نیکی سمجھتا ہے، وہ اس بات کا مدعی ہے کہ نبی پاک نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی۔ آپ نے نیکی کا یہ کام نہیں بتایا ہمیں، یہ نیکی کا کام تھا، آپ نے نہیں بتایا۔ اب آپ کو پتہ چلا بدعت کتنا بڑا گناہ۔ یہ کہنا کہ اس میں حرج کیا ہے، ہم درود ہی پڑھتے ہیں۔ یہ بن جاتا اب دوسری رکعت میں بیٹھتا ہے، فرض نماز ہو یا سنتیں ہوں، دوسری رکعت میں بیٹھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ، 4 رکعتوں والی نماز ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کھڑا نہیں ہوتا، میں درود پڑھ کے کھڑا ہوں گا، جان بوجھ کے پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جاؤ بریلویوں سے پوچھ لو، وہ بھی کہیں گے نماز نہیں، سجدہ تو کرنا جدا بھول کے پڑھنا، جان بوجھ کے پڑھا تو نماز، اور اگر بھول کے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یاد آیا نہیں یہ تو دوسری رکعت تھی، پھر اٹھ کھڑا ہوا، اب شریعت کیا کہتی؟ کیڑا قصور کیتا؟ کون سا تسی درود نہیں مانتے؟ یہاں پہ آپ درود نہیں مانتے؟ جب آپ کہتے ہیں تیری نماز ٹوٹ گئی، جب آپ کہتے ہیں تو نے بھول کے پڑھا تو سجدہ صاف کر۔ نیکی وہ نہیں ہے جس کو میں نے معیار بنایا ہے، نیکی وہ بھی نہیں ہے جس کو تم نے معیار بنایا ہے، نیکی وہ ہے جس کو میرے نبی کے یاروں نے معیار بنایا ہے، جس پر میرے نبی نے مہر لگائی۔ دین وہ ہے، اس سے بڑھانا گھٹانا دین نہیں۔ میں کتنے بڑے بڑے جناب فیس بک پہ میں سنتا ہوں، بڑے بڑے مولوی، مسجد کے گنبد سے بڑے مولوی، وہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ان کاموں کے کرنے کی دلیل مانگتے ہیں ہم سے، منع بھی تو نہیں کیا نا۔ جس کام سے آپ نے منع نہیں کیا وہ ٹھیک ہے، کرتے جاؤ، منع نہیں کیا تو کرنا ٹھیک ہے۔ یہ اہل تشیع اذان دیتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فاصل۔ اے نبی پاک کتنے منع کیتا؟ منع کیا نبی پاک نے، پھر اے بھی دیتی کرو، دلیل دیکھو۔ منع بھی تو نہیں کیا نا، منع نہیں کیا تو جواز کی دلیل بن گئی ہے۔ جو کام میرے نبی نے نہیں کیا
وہ دین نہیں. منع کی دلیل نہیں ہوتی میاں. یہ جو عدالتوں میں جا کے مقدمے کرتے ہو، گواہ کس کے ذمہ ہوتے ہیں؟ مدعی کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں. جس کا دعویٰ ہے وہ گواہ پیش کرے. دعویٰ تمہارا ہے، دلیل ہم سے مانگتے پھر. منع دی دلیل بھی کھاؤ. اور بدعت پہ اڑے ہوئے ہیں. ایسا کام جو نبی پاک نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زور سے بولو یار. اس کو میں نے دلائل سے ثابت کر دی. دین سے بڑی نعمت کوئی نہیں، دین سے بڑی دولت کوئی نہیں. اسی سے محبت کرنی چاہیے. محبت اس چیز سے کرنی چاہیے جڑی بے وفا نہ ہوئے. میں نے بڑی بات کہہ دی ہے. خدا دی قسم ترائے تقریر میں اس سے ہو سکتی ہیں. محبت کے قابل وہ چیز ہوتی ہے جو با وفا ہو. جس نے زندگی کے کسی موڑ پر چھوڑ جانا ہے نا، وہ پیار کے قابل نہیں ہے. دولت پیار کے قابل کب ہے؟ بادشاہی. انگریز جب آیا تھا نا تو وائسرائے ہند دلی کی مسجد میں آیا. باہر نکلنے لگا نا، فقیر کھڑے تھے. اس نے اس زمانے میں 1-1 روپیہ ہر فقیر کو دیا. یہ 1857 کی بات. اس وقت روپیہ ہوں تے 100 روپے دی قدر کوئی. ہم جب سکول میں پڑھتے تھے روپے کے 16 آنے ہوتے تھے. 1 روپے کے کتنے آنے؟ 16. ہمیں 1 آنا ملتا تھا. کتنا؟ آنے کے 4 پیسے. 1 پیسے کی ہم چیز، وہ ٹیڈی پیسے بعد میں آئے. تسی ذرا بعد دے لوگ، میں ذرا تھوڑے تو پہلے دا بننا. 1 پیسے کی چیز لیتے 3 پیسے. ہوں تسی بڑے حیران ہو گئے. 1 پیسے دی شے 3 پیسے واپس. تو انج نہ سمجھنا میں حضرت نوح دے زمانے چوں آیا ہوں، بڑا پرانا ہوں میں، کوئی بڑا. 1 آنا 1 پیسہ. اس زمانے میں اس وائسرائے ہند نے 1-1 روپیہ دیا، فقیر کی ہتھیلی پہ رکھا. اس میں ایک 12 سال کی لڑکی کھڑی تھی. اس کے ہتھیلی پہ جب روپیہ رکھا اس نے پھینکا، پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی. تھی وہ فقیروں میں. وائسرائے ہند غصے میں لال سرخ ہو گئے. یہ گستاخ کون ہے؟ ایک میری خیرات کو پھینکا، پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی. اہلکاروں نے جو ساتھ تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ مسجد جو دیکھ کے آ رہے ہو شاہ جہان کی بنائی ہوئی، یہ اس کی پوتی ہے. دادا بادشاہوں کا بادشاہ، پوتی کو رب نے فقیروں میں کھڑا کر. رنگون میں آج بھی ان بادشاہوں کی اولاد بھیک مانگتی ہے جو یہاں سے چلے گئے تھے، جلا وطن ہوئے تھے. آج بھی بھیک. یہ کیا دولت اور حکومتیں اور سلطنتیں. تے پاکستان دی حکومت خدا دی پناہ ہر وزیر اعظم جیل وچ. حکومت دیکھو 3 سال حکومت 9 سال جیل. یہ پاکستان کی حکومت. جو بھی وزیر اعظم ہے چل جیل بھائی. یہ کیا حکومت ہے؟ کیا اقتدار ہے؟ کیا دولت ہے؟ سب سے قیمتی چیز وہ ہوتی ہے جو با وفا ہو. مفتی مبشر صاحب جو بڑا مضمون ہے زبردست. اور پیار کے قابل بھی وہ چیز ہوتی ہے. حسن پہ لوگ بڑا ناز کرتے ہیں، میں بڑا حسین ہوں، حسن ہے. کسی نے کتاب حسن سے بہتر کوئی کتاب نہیں. کتاب حسن سے بہتر کوئی کتاب نہیں. کمی ہے اتنی کہ اس میں وفا کا باب نہیں. آج حسین ہے، کل منہ پہ جھڑیاں پڑ گئی.
یہ ہمارے نوجوان کتنے بال سنوارتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بال سر پہ، یہ دانت، کس چیز نے وفا کرنی ہے؟ اولاد یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دلی محبت کی جائے، فطرتاً تو محبت ہوتی ہے۔ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے، پتہ نہیں آج میں اس طرف کیوں چل نکلوں، نوواں پتراں سانب لئیاں تے دھیاں لے گئے ہور، نوواں پتراں سانب لئیاں تے دھیاں لے گئے ہور، بڈھڑی بڈھڑا رہ گئے جنہیں لٹ کھڑے ہونے چور، وہ رہ گئے، بیٹیاں چلی گئیں، کسی اور گھر کی ہو گئیں، بیٹوں کی شادی ہوئی، وہ اپنے بیویوں کو لے کے الگ ہو گئے۔ کسی چیز میں وفا نہیں، نہ اولاد میں وفا ہے، نہ زندگی میں وفا ہے، کسی چیز میں وفا نہیں ہے، اور جس میں وفا نہ ہو وہ محبت کے قابل نہیں ہے۔ اس کائنات میں صرف دین ہے جس سے محبت کرنی چاہیے کہ وہ اس زندگی میں بھی وفادار ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی وفادار ہے، میدان محشر میں بھی وفا تو اس نے کر، اس سے محبت ہونی چاہیے، اس دین کی اہمیت ہونی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک دن میں 2 خوشخبریاں ملی، آنکھوں کی بینائی پلٹ آئی، تھوڑی نعمت تھی آنکھوں کی بینائی کا پلٹ آنا، ایک نعمت یوسف کی زندگی کی خبر ملی، تہاڈا پتر جیوندا ہے، 40 سال کے بعد، کتنے 40 سال کے بعد 2 نعمتیں ایک ہی وقت میں ملی، اور جب بشیر نے خوشخبری دی نا یوسف زندہ ہے، تو حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ میرا بیٹا زندہ ہے، شادی کی تیس، میرے کوئی پوترے پوتریاں کی کردہ نہیں۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے یوسف کی زندگی کی خبر دینے والے مجھے یہ بتا، علی ای دین ترکتہ، میرا یوسف کس دین پر ہے؟ اولاد کے بارے میں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے، مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ دنیا بن جائے اولاد کی، کچھ اس طرح بھی سوچئے، اتنا تو سوچئے نا بے مرنے کے بعد تیری چارپائی آگے پڑی ہو تو مغفرت کے 2 بول، اسے جنازے کی دعا، تیری چارپائی سامنے ہے، اسے اللہم اغفر لحینا بھی نہیں، تو اتنا بھی نہیں پڑھایا اس نے۔ علی ای دین ترکتہ، کس دین پہ چھوڑا ہے تم نے یوسف کو؟ بشیر نے کہا علی دینک و دین آبائک، وہی دین جو آپ کا ہے، وہی دین جو آپ کے باپ دادا کا ہے۔ آگے حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ مزہ تو یہ ہے کہ وہ عربی عبارت میں پڑھوں، ترجمہ مجھے نہ کرنا پڑے، آپ سمجھ جائیں ترجمے کو۔ حضرت یعقوب کو جب پتہ چلا کہ میرا یوسف صحیح دین پر ہے، تو حضرت یعقوب کہتے ہیں الان تمت النعمت، الان تمت النعمت، ہن نعمت پوری ہوئی نا۔ آنکھوں کی بینائی لوٹی تو نعمت پوری نہیں ہوئی، اس کی زندگی کی خبر ملی تو نعمت پوری نہیں ہوئی۔ نعمت پوری کب ہوئی؟ جب یہ پتہ چلا کہ میرا یوسف ہو۔ سب سے بڑی دولت ایمان والی ہے، ہمیں کلمہ نصیب ہوا، ہمیں قرآن ملا، انبیاء نبی پاک کے فرامین ملے، ہمیں دین ملا، ہمیں ایمان ملا، یہ سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے۔ اگر یہ تسلیم ہے تو پھر اس کو بھی تسلیم کرو کہ یہ دولت اور نعمت ہم تک پہنچی ہے محمد کے صحابہ کے ذریعے۔ صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ ہمارے مہربان ہیں، وہ اس دولت کو لے کے مدینے میں نہیں بیٹھے رہے۔ مدینے میں تو 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ انہوں نے گھر بار چھوڑے، تلوار ہاتھ میں پکڑی،
میرے نبی کے پیغام کو لے کر نکلے ہیں، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی آذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ میرے نبی کے دین کو لے کے نکلے، دریاؤں میں اپنے گھوڑوں کو ڈالا، چلتے 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 دلدل آ گئی، آگے کچھ نہیں تھا۔ اس دلدل کے کنارے کھڑے ہو کر کمانڈر نے کہا، مولا اگر اس کے آگے بھی کوئی جگہ ہوتی تو تیرے محمد کے دین کا پرچم ہم وہاں بھی پہنچا دیں۔ نکلے ہیں وہ، دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں، سامنے ایرانی ہیں، ان کے پاس کشتیاں نہیں، دریا پار کرنے کا سامان کوئی نہیں، اور ادھر سے ایرانی کہہ رہے ہیں تسی آنا کہ اسی آئیے، تم نے آنا یا ہم آئیں؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی میرے نبی کے ماموں ہیں، رشتے میں میرے نبی کے ماموں ہیں، اور میرے نبی فرمایا کرتے تھے سعد میرا ماموں ہے، کسی دائیو جی ماموں ہوئے تو پیش کرے۔ انہی کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا، ایک جنگ میں جب یہ تیر انداز تھے نا، ماہر تھے بڑے، تو میرے نبی خود تیر پکڑاتے تھے، یہ تیر چلاتے تھے، آپ پکڑاتے تھے، اور آپ کہتے تھے ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلا، تجھ پر میری ماں بھی قربان، تجھ پر میرا باپ بھی قربان، ساری کائنات کی مائیں میرے نبی کے قدموں پہ قربان، ساری کائنات کے باپ میرے نبی کی جوتیوں پہ قربان، اور میرا نبی کہتا ہے سعد تجھ پر میری ماں بھی قربان، تجھ پر میرا باپ بھی قربان۔ آج لوگ ان کو بھی گالیاں نکالتے، جو پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، تاریخ دان لوگ بیٹھے ہو، میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفسیر میں چلا جاؤں، تم اس لیے گالیاں نکالتے ہو کہ اس توان ایران فتح کر کے دیتا سی، ظالموں تم اتنے ناشکرے ہو۔ ایران کا فاتح کون ہے؟ تمہیں وہ ایران فتح کر کے دے رہا ہے۔ لشکر نے سعد کی طرف دیکھا، کمانڈر ہیں، حضرت سعد نے لشکر کی طرف دیکھا تو میرے نبی کا ایک یار بولا، کیا لوگ تھے یار، یہ بندہ حیران ہوتا ہے۔ میرے نبی کا ایک صحابی کہتا ہے سعد سامنے لہریں مارتی سمندر ہے نا، ٹھاٹھے مار رہا ہے دریا، تو کہتا ہے پانی کی اس بوند سے ڈرا رہے ہو، پانی کی اس بوند سے ڈرا رہے ہو، اللہ کا نام لو اور گھوڑا ڈالو۔ کمانڈر نے پہلے گھوڑا ڈالا، حضرت سعد نے پہلے۔ لیڈر ایسے ہوتے ہیں، بیچارے ورکراں نوں گرمی دے ہوتے تے سڑکوں تے مروا کے تے خود ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوتے، وہ لیڈر ہوتے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو آگے آتے ہیں، مار کھاتے ہیں۔ حضرت سعد نے پہلے اپنا گھوڑا ڈالا، لشکر نے بھی گھوڑے ڈال دی، گھوڑے پانی کو چیرتے ہوئے جا رہے۔ ادھر سے ایرانیوں نے دیکھا نہ کشتیاں نہ کوئی سامان، گھوڑوں پہ سوار آ رہے ہیں، انہوں نے کہا دیو آ گئے۔ ان نعرہ کیا لگا؟ جن نے جن دیو آ گئے۔ ابن جوزی نے لکھا کہ گھوڑے پسینے میں شرابور ہو گئے، پھر ایک جگہ پہ گھوڑے جب تھکے نا، رب نے ننگی زمین باہر نکالا، یہ دوسرے کنارے پہ پہنچے، ایرانی بھاگ گئے۔ حضرت سعد نے دوسرے کنارے پہ جا کے کہا کسی کو کوئی چیز گم ہو گئی ہو، سمندر میں دریا میں گر گئی ہو، بولو۔ ایک صحابی کہتا ہے میرا لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں سالن لیتا تھا، اسی میں پانی پیا کرتا تھا، وہ میری سواری سے گر گیا ہے۔
حضرت سعد لہروں کے قریب آئے اور فرمایا تمہاری لہروں کی تو خیر ہے لیکن تمہاری امانت پہ حرف آ رہا ہے، اس صحابی کا پیالہ اس کے حوالے کرو۔ ایک لہر اٹھی اور پیالہ صحابی کے قدموں میں ڈال کے چلی۔ کبھی تیری باتیں دریا کی لہریں بھی مانا کرتی تھی، کبھی تیرا حکم دریائے نیل بھی مانا کرتا۔ رکا لکھا تھا نا حضرت عمر نے، ہے ذہن میں کہ کوئی نہیں؟ کبھی تیری بات حکم دریائے نیل مانتا تھا، سمندر کی دریا کی لہریں مانتی تھیں، کبھی تیری بات جنگل کا بادشاہ شیر مانتا تھا۔ جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہتا ہے تم جنگل کے بادشاہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ اور شیر دم ہلاتا، منہ اس کے قدموں میں لاتا، اپنی زبان میں کہتا تم محمد عربی کے غلام ہو نا، تو میں محمد عربی کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ آج تیری بات تیری اولاد نہیں مانتی، آج تیری بات استاد کی بات شاگرد نہیں مانتا۔ جی ہے شکایت کہ کوئی نہیں؟ اولاد بات نہیں مانتی۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ آ کے ہمیں پرچیاں دیتے ہیں، ساڈا پتر جی ساڈی گل نہیں مندا، تواڈے پیچھے نماز پڑھدا جی۔ کسی جمعے پہ حقوق بیان کرو والدین کے، تو میں پھر جمعے پہ کہتا ہوں بھائی حقوق والدین کے بیان کروں یا اولاد کے بیان کروں؟ یک طرفہ رفق ہے کہ صرف تیرے حقوق ہیں اولاد پر، تجھ پر اولاد کے حقوق کوئی نہیں، تو نے پورے کیے۔ اولاد کا پہلا حق ہے شادی کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جو با حیا بھی ہو، معزز گھرانے کی ہو اور شریف عورت ہو۔ یہ پہلی شرط ہے، اولاد کا پہلا حق ہے تجھ پر۔ کیوں؟ اس کی گود میں تیری اولاد۔ تساں کنجریاں بیاہ لے آندے، پھر کہتے جو اولاد نافرمان ہو گئی۔ یہ پہلا حق ہے اولاد کا، شادی کے لیے اس عورت کا انتخاب کرو جو با حیا ہو، معزز ہو، شریف ہو۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ شرافت دیکھی جاتی ہے، حیا شرم دیکھی جاتی ہے، یا جہیز میں کیا ملے گا؟ اولاد کا دوسرا حق یہ ہے اس کا اچھا سا نام رکھو۔ نام کیا رکھو؟ اچھا سا، نبی کے نام پر، صحابہ کے نام پر، جس نام کا معنی اچھا بنتا ہو۔ یہ دوسرا حق۔ ایسا نام نہیں رکھنا کہ جس کا معنی اچھا نہ ہو، یا ایسا نام نہیں رکھنا کہ وہ بچہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے۔ نام رکھا جاتا ہے رستم۔ رستم تو بڑا پہلوان تھا، تو جس دا نام تسی رستم رکھا ہو بلی کو ڈر دو۔ رستم، سوراب، پرویز۔ پرویز کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ جانتے ہو؟ میرے نبی کا مکتوب گرامی، میرے نبی کا خط اس نے پڑھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا تھا۔ فیروز جانتے ہو کون تھا؟ حضرت عمر کا قاتل۔ اسی وجہ سے فیروزہ نگینہ مبارک ہو گیا۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں فیروزہ کی۔ کیوں؟ اس میں فیروز جو آ گیا وہ حضرت عمر کا کیا ہے؟ قاتل۔ ایسے ایسے نام رکھتے۔ میرے ایک پڑوسی نے اپنی بیٹی کا نام رکھ دیا عشا۔ میں نے پوچھا کیا نام رکھا؟ عشا۔ میں آ کر رکھنا سی تے صبح رکھنا سی، عشا اندھیرا، یہ نام ہے۔ مصباح رکھتا۔ اچھا سا نام رکھیں اپنی اولاد کا۔ میرے نبی نے مدینے میں پیدا ہونے والے
تمام بچوں کا نام عبداللہ رکھا. جتنے بچے پیدا ہوتے تھے میرے نبی کے پاس لائے جاتے, میرا نبی انہیں گھٹی لگاتا, نام آپ رکھیں گے. میرا نبی کیا نام رکھتا؟ عبداللہ. عبد الرحمان. حضرت ابو بکر کا نام عبد القعبہ تھا, میرے نبی نے نام کیا رکھا؟ عبداللہ. حضرت عمر کے بیٹے کا نام عبداللہ, حضرت زبیر کے بیٹے کا نام عبداللہ, مسعود کے بیٹے کا نام عبداللہ, حضرت جعفر کے بیٹے کا نام عبداللہ. اچھے اچھے نام رکھا کرو. اسے ناموں سے مجھے یاد آئے, میں تھوڑی سی بات پھر کروں گا انشاءاللہ, ابھی میرے پاس 15 منٹ ہیں. آپ تھک تو نہیں گئے؟ ہاں؟ تمام لوگ جو تاریخ نہیں جانتے, انصاب نہیں جانتے, دین سے اتنے واقف نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 2 بیٹے ہیں, ایک حضرت حسن ہے, ایک حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. بس یہی 2 بیٹے انہیں یاد ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 بیٹے ہیں. سن دیو کہ کوئی نہیں؟ کتنے بیٹے ہیں؟ جس طرح آپ اہل سنت ہیں, آپ کو صرف 2 نواسے یاد, نبی کے 2 نواسے ہیں, حضرت حسن, حضرت وہ حضرت زینب کا جو بیٹا ہے علی یا زینبی, وہ میرے نبی کا نواسا ہے. حضرت زینب کا بیٹا ہے. حضرت زینب میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی ہے. حضرت علی جو میرے نبی کے نواسے ہیں نا, علی یا زینبی, یہ جنگ یرموک میں کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت پیتا ہے. یہ کافروں کے مقابلے میں بھی تھوڑا سا غور کرنا ہے. کس کے مقابلے میں؟ کس کے؟ کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتا ہے. یہ بھی میرے نبی کا نواسا ہے. حضرت زینب کی ایک بیٹی ہے, علی یا زینبی کی بہن ہے امامہ, یہ میرے نبی کی نواسی ہے. مسیح جھوٹ نہیں بولنا, شرم و شرمی ہاتھ کھڑے نہیں کرنا. جن کو پہلے پتا تھا نا کہ علی یا زینبی, حضرت زینب کا بیٹا, اور امامہ یہ میرے نبی کے نواسے اور نواسی ہیں, ادھر ہاتھ کھڑے کرو. ہاں جی سنے نا یار, جڑے کھڑے پہ کرے نا میرے کو ہی سنے ہونا, میرے کو. ابھی آپ بہت کچھ سنیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ جہلم کی خبریں بھی سنیں گے انشاءاللہ. وہاں سے بھی لوگ نکلیں گے انشاءاللہ, انہیں بھی سمجھ آ جائے گی. حقائق تو حقائق ہوتے ہیں. 1-2 دن میں آپ سنیں گے, بڑی خبر سنیں گے آپ انشاءاللہ. تو آپ کو صرف یہی یاد رہا, حسنین کریمین, علی زینبی, امامہ. بخاری میں یہ علماء بیٹھے, ان سے پوچھی, بخاری میں ہے, بخاری میں جب نبی پاک گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا, نفلی نماز, یہی امامہ میرے نبی کے کاندھے پہ ہوتی تھی. جب آپ رکوع کرتے اسے اتارتے, پھر آپ سجدے میں چلے جاتے, یہ آپ کے اوپر بیٹھ جاتی. آپ سر نہ اٹھاتے جب تک یہ نہ اترتی. اگلی بات سنو جو سن سکتے ہو. تو میرے نبی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے, امامہ کو پھر اٹھا کے اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا. یہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. یہ جو بخاری پڑھنے پڑھانے والے علماء ہیں یہ بھی نہیں بتائیں گے. ہار آئے, ہار مال غنیمت میں, اور بھی بڑا سامان آیا. ایک ہار بہت خوبصورت تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کو ملے گا؟ فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. صحابہ نے خسر پھسر کی, اے ہار تے بھائی عائشہ دے گھر گیا. اے ہار تے, صحابہ کے ذہن میں تھا نا کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ پیار. صحابہ کے ذہن میں آیا یہ ہار عائشہ کے پاس گیا.
جب اس ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ. وہ ہار آپ نے امامہ کے گلے میں ڈالا. اور پہلے کیا کہہ چکے تھے؟ ہار اس کو ملے گا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ. یہ میرے نبی کی نواسی ہے امامہ. حضرت زینب کا بیٹا علی میرے نبی کا نواسا ہے. اگلی بات سنو. حضرت فاطمہ کا انتقال ہونے لگا رضی اللہ تعالی عنہا. تو انہوں نے حضرت علی کو وصیت کی کہ میرے بعد شادی کرنی ہے نا تو میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے جو پہلی شادی کی تھی وہ کس سے کی تھی؟ اس کا جن کو پتا تھا وہ ہاتھ کھڑے کرو. ہوں اور بھی گھٹ گئے جی. یہ امامہ حضرت علی کی اہلیہ ہیں اور حسنین کریمین کی خالہ زاد بہن بھی ہیں اور ستیلی والدہ بھی. کچھ اس طرح بھی یار مطالعہ کیا کرو. ساری شیعیت تمہارے ذہنوں پہ یار جمود طاری کر گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. بعد میں کئی نکاح کیے. 18 بیٹے ہوئے. پہلا بیٹا ہوا نا تو حضرت علی نے اس کا نام اپنے نبی کے نام پہ رکھا محمد. کیا نام رکھا؟ جس کو آپ تاریخ میں کہتے ہیں محمد ابن حنفیہ. حنفیہ تو اس کی ماں کا نام بھی نہیں. حنفیہ تو اس قبیلے کا نام ہے جس کے ساتھ اس کی ماں تعلق رکھتی تھی. تاریخ نے یہی لکھا, مورخین نے یہی لکھا. کیوں لکھا؟ کیوں اس کو محمد ابن علی نہیں کہتے ہو؟ لوگوں یہ پتہ نہ لگے بھئی یہ بھی حضرت علی دا پتر ہے. پتہ کیوں نہ لگے؟ یہ کہانی تھوڑی سی تلخ ہے. یہ تھوڑے سنن دی نہیں. یہ سننی ہوئے تو 9 محرم نو سرگو دے. وہ میں زمین بنائی ہوتے وہ لوگ میری باتیں سنتے ہیں, حقیقتوں کا ان کو پتہ ہے. ہوں تو نال میں کہنا تو او ہو یہ کیا بات بتا دی جی انہوں نے. بیٹے کا نام رکھا محمد میرے نبی کے نام پر. پھر بیٹا پیدا ہوا. لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے. امیر المومنین کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا محمد کے بعد رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر ہی رکھا جا سکتا ہے. اچھے اچھے نام رکھا کرو. صحابہ کے نام پر رکھا کرو. نام ان کے نام پہ رکھے جاتے ہیں جن کے ساتھ پیار ہو. کیا ہو؟ بولو تو صحیح ہے. جن کے ساتھ کیا ہو؟ پیار ہو. اچھے اچھے نام رکھا کرو. اب تو خیر یہ رواج نہیں. چھوٹے چھوٹے بگا نہیں, بگا کی بلا, طوطا, ایسے ایسے عجیب عجیب نا. تو پھر اپنے بیٹے کا نام حضرت علی نے کیا رکھا؟ حضرت علی نے اپنا نظریہ بتایا کہ نبی پاک کے بعد اس امت میں اگر کوئی افضل شخصیت ہے تو وہ صدیق اکبر کی ہے. نام رکھ کے بتایا. پھر بیٹا پیدا ہوا. حضرت علی نے اس کا نام رکھا عمر. پھر پوتے کا نام رکھا ابو بکر. دوسرے پوتے کا نام رکھا عثمان. یہ سب انصاف کی کتابوں میں موجود ہے. دنیا کا کوئی بندہ اس کو رد نہیں کر سکتا. کربلا میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں جو ساتھی ان کے ساتھ شریک تھے ان کے نام تو بتاؤ. علی اکبر, علی اصغر, واہ. علی بڑا, علی چھوٹا.
یہ نام تھے، نام بتاؤ نا ان کے۔ کربلا میں جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، بتاؤ نا نام ان کے۔ حضرت علی کے بیٹوں کے نام لو نا، بتاؤ دنیا کو۔ جس نے سب سے پہلے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں، حمایت میں کربلا میں جام شہادت نوش کیا تھا، وہ حیدر کرار کا بیٹا ابو بکر تھا۔ پتہ نہیں ناموں والی بات سے اس طرف کس طرف نکل آئے جا رہا ہوں۔ اولاد کے حقوق، نام اچھا رکھو۔ اولاد کا تیسرا حق کیا ہے؟ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، اچھی تربیت دو، اچھی تعلیم دو ان کو۔ یہ حقوق ہیں اولاد کے والدین کے ذمے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولانا بیٹھے ہیں، مفتی صاحب ہیں، ادھر علماء سارے ہیں، پسند آئے تو کہنا بندیال بھی اچھا جملہ کہہ گیا ہے۔ جب تمہاری اولاد تمہاری نافرمان ہے، تمہاری بات نہیں مانتی، اللہ نے نافرمان کر دی ہے، اللہ کہتے ہیں تو جداں دا میرا نافرمان ہویا نا تے جداں دا تو میرے نبی دا نافرمان ہویا نا، میں تیری اولاد نو تیرا نافرمان کر دیتا۔ تو میرے اور میرے نبی دی فرما برداری نہیں کرنی، تیرا منہ سونا بھی تیری اولاد تیری فرما برداری کرے۔ کیوں کرے تیری اولاد تیری فرما برداری؟ تو میری فرما برداری نہیں کرتا، تو میرے نبی کی فرما برداری نہیں کرتا۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، دین سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ ایمان اور دین ہم تک پہنچا محمد عربی کے صحابہ کی محنتوں کے ذریعے۔ بے شک بے شک بے شک۔ انہوں نے سمندروں کے سینے چیرے، وہ کابل تک آئے، وہ ملتان تک آئے، نبی کے پرچم کو اٹھائے ہوئے آئے۔ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اولاد چھوڑی۔ اگر وہ محنت نہ کرتے تو شاید آج ہمیں بھی کلمہ نصیب نہ ہوتا، آج شاید ہم بھی مسلمان نہ ہوتے۔ وہ ہمارے محسن ہیں، ان کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، وہ دین کے عینی گواہ ہیں۔ موقع دے گواہ، موقع دے۔ دین، قرآن، نبوت، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کے چشمدید اگر کوئی گواہ ہیں تو میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ انہی کے ذریعے سب کچھ ہمیں پہنچا ہے، انہی کے ذریعے۔ کیوں بھائی؟ یہ جو حدیث کی کتاب ہے بخاری کیا کہتا ہے؟ قال النبی نہیں کہتا، بخاری کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے سنا، میرا استاد کہتا تھا اس نے فلاں سے سنا، وہ کہتا تھا اس نے فلاں سے سنا، وہ کہتا تھا اس نے فلاں سے سنا۔ وہ جو آخری راوی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ان ابی ہریرہ، ان نبی سعید الخدری، ان جابر۔ تو ادھر اوپر سے پہلا راوی کون ہے اور ادھر نیچے سے آخری راوی کون ہے؟ نبی پاک سے جو قول کو، فرمان کو نقل کرتا ہے وہ کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اگر ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو جائے بچے گا کچھ؟ پھر تو کچھ بھی نہیں بچ۔ آپ جب عدالتوں میں استغاثہ کرتے ہیں، مقدمہ لڑتے ہیں، آپ نے استغاثہ کیا، اس بندے نے میرے 5 لاکھ روپے دینے، جج کہتا ہے گواہ لے، آپ نے گواہ پیش کر دی، گواہ نے گواہی دی، مخالف فریق کا جو وکیل تھا اس نے آپ کے گواہ پہ جرح کر دی، جھوٹا ہے، یہ گواہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی جرح ثابت ہو گئی، اس نے اپنی جرح ثابت کر دی، گواہ جھوٹا ثابت ہو گیا، نتیجہ نہیں، مقدمہ خارج، مقدمہ خارج، فائل منہ پہ مار دے گا جج، تیرا گواہ جھوٹا ہے۔ صحابہ دین کے گواہ ہیں، بے شک بے شک۔ ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا نا کچھ نہیں بچے گا۔
نہ دین، نہ شریعت، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ توحید، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ مدرسے، نہ طالب علم، نہ معلم، ان سب کو بچانا ہے نا تو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بننا پڑے گا۔ بے شک اللہ، پہرا دو، سارے سچے تھے، بے شک بے شک ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الصادقون اولئک هم المتقون، وہ سارے متقی تھے۔ کیا تھے؟ کون کہتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ زور سے بولو یار، زور۔ قرآن میرے نبی کے یاروں کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک هم المتقون۔ اور جو کتابیں تو پیش کرتا ہے وہ کتابیں کہتی ہیں حضرت معاویہ ممبر پر جمعے کے دن حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، اور ایک نوجوان سنتا ہے وہ کہتے اوہ ہو معاویہ اتنا برا ہے، ممبر پہ جمعے کے دن حضرت علی کو گالیاں دیتی ہے۔ نوشہرہ ورقہ کے لوگوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو، انصاف دی ماں نہیں مر گئی نا، انصاف کے ساتھ بولو۔ نوشہرہ ورقہ میں متقی بندہ وہی ہوتا ہے جڑا ممبر تے گالیاں کڈے۔ بولو بولو، متقی کون ہوتا ہے؟ جو گالیاں نکالے۔ قرآن دی مننا یا تیری کتاباں مننا؟ پاگل آدمی قرآن کے مقابلے میں اگر حدیث بھی آئے نا ٹکرا جائے، اصول کیا ہے؟ اس کی تعویل کرو، اس کا ایسا معنی کرو جو قرآن کے مطابق ہو جائے۔ نہیں معنی ہوتا اسے چھوڑ دو، قرآن سینے سے لگا لو۔ یہی تو کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، تو کہتا ہے وہ ممبر پہ گالیاں دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون، تو کہتا ہے وہ بیت المال میں خیانت کرتے تھے، بیت المال میں سونا چاندی اپنے لیے رکھ لیتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے یہ میرے نبی نے تربیت کی تھی۔ ظالم آدمی، میرے باپ نے میری تربیت کی، میری ماں نے میری تربیت کی، میں نے ایک شریف ماں کا دودھ پیا، میری رگوں میں ایک باحیا باپ کا خون دوڑتا ہے، میرے اساتذہ نے مجھ پر محنت کی، مدرسے کے پیسے، مسجد کے پیسے، جماعت کے پیسے، اس میں کبھی خیانت میں نے بھی نہیں کی۔ اللہ، جبکہ میرے جیسے کروڑوں لوگ جمع ہو جائیں، صحابہ کی جوتیوں کے ساتھ لگے ہوئے ذرے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتے۔ میری تربیت میرا استاد کرتا ہے تو میں خیانت نہیں کرتا۔ امام الانبیاء نے کیسی تربیت کی تھی؟ بیت المال میں خیانتیں کرتے رہتے تھے، سونا چاندی اپنے لیے الگ کرتے تھے۔ میرے نبی نے کیسی تربیت کی تھی اپنے یاروں کی؟ 3 رہ گئے، باقی سارے چھوڑ گئے۔ نوشہرہ ورقہ میں ایک ہائی سکول ہے یا کالج ہے، لوگ کہتے ہیں ہیڈ ماسٹر صاحب کے کیا کہنے جی، بڑا زیرک ہے، بڑا سمجھدار ہے اور بڑا کنٹرولر ہے اور بڑی پڑھائی ہے جی سکول میں، بلے بلے جی کیا کہنے۔ اچھا جی، تعداد لڑکوں کی کتنی ہے؟ کہ 5000۔ اچھا، امتحان ہوا تے پاس کتنے ہوئے؟ اسا کہ 3۔ یہ لڑکوں کا قصور ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہو؟ بڑا سرجن ہے جی، کیا بات ہے جی، آپریشن کرتا ہے، ہاتھ تھیڑا ہولس پتہ ہی نہیں لگن دیندا۔ ہاں، مریضوں کی بھرمار ہے اس کے اسپتال میں۔ کتنے سال میں آپریشن کیے؟ آکے 2000۔ آکے نتیجہ آکے 3 بندے بچے تے باقی سارے۔ بڑا سرجن ہے جی۔ میرے نبی کی تربیت پر ہاتھ صاف کرتے ہو؟ تم صحابہ کے دشمن نہیں ہو، تم نبوت کے بھی دشمن۔ بے شک بے شک بے شک۔ تنقید کرتے ہو صحابہ پر؟ یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے اپنے یاروں کی۔ شیخ سعدی کہتا ہے گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم،
بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ از بوے دلا ویزے تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشیں در من نثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. تو ان کھ بھی سمجھ نہیں. بس میں دا ترجمہ کرنا تے خدا دا نا جے میں جڑے ترجمہ کرانا اے نا جے اللہ دا کوئی تساں بھی سنن والا ذوق پیدا کرو یار. جب میں ترجمہ کروں نا تو آپ سمجھ جائیں بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے. میں صحبت پہ بات کرنے لگا ہوں. میرے نبی کی صحابہ میرے نبی کی صحبت میں رہے تھے. سفر میں میرے نبی کے ساتھ, حضر میں میرے نبی کے ساتھ, دن میں میرے نبی کے ساتھ, جنگوں میں میرے نبی کے ساتھ, خوشی میں میرے نبی کے ساتھ, غمی میں صحبت کی بات کریں. شیخ سعدی کہتا ہے خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں آئی, میرے محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی. اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. میں نے اس مٹی کو کہا تو کستوری ہے یا تو عنبر ہے, تیری خوشبو نے مجھے مست کر دیا ہے, میرے دل پہ اثر کیا ہے. بگفتہ من گلے ناچیز بودم. آگے سے مٹی نے کہا میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. تسی گوڈیاں سر دے کے سنن والی قوم ہو یار. میں نے اتنی بات کی ہے تمہیں تو اچھل جانا چاہیے تھا. بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشین در من نثر کرد. وہ جو میرا ہم نشین پھول تھا اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا. جمال ہم نشین در من نثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. وگرنہ میں تو وہ مٹی ہوں, ناچیز مٹی ہوں, لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتی ہوں, پھول کی صحبت میں رہی ہوں تو مجھ میں بھی خوشبو آنے لگی. مٹی کو پھول کے ساتھ بسایا جائے تو پھول کی خوشبو مٹی میں سرایت کر جایا کرتی ہے. جو لوگ 23 سال میرے نبی کی صحبت میں رہے تھے, میرے نبی کی صحبت نے ان میں کوئی اثر نہیں کیا. وہ کنبہ پرور تھے, کبھی کوئی بکواس کر دیتے ہو, کبھی کوئی بکواس کر دیتے. فلاں کو ولی عہد بنایا, کنبہ پروری کی تھی, کنبہ پرور تھے وہ, یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے اپنے یاروں کی. نہیں, قرآن نے ان کے ایمان کی گواہی دی. اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم الراشدون, اولئک هم المتقون, اولئک هم المفلحون, اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم اعد لہم جنات. میرا ایک جملہ میں بار بار کہتا ہوں, اس جملے نے بڑا اثر کیا. 1-2 دن کے بعد ایک نتیجہ سامنے آ رہا ہے انشاءاللہ. اس جملے نے بہت اثر کیا کہ 2 حصوں میں صحابہ کو اللہ نے تقسیم کیا. سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ کے بعد, یا فتح مکہ کے دن ایمان لانے, فتح مکہ کے موقع پر بعد میں ایمان لانے والے پہلے. فرمایا جو پہلے ایمان لائے نا اولئک اعظم درجۃ, ان کے درجے پیچھے ایمان لانے والوں سے زیادہ ہے, زیادہ ہے. اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جے نہیں ہوتے. فتح مکہ کے دن جو لوگ ایمان لائے وہ اس بلال کا کیسے مقابلہ کریں جو کلمہ پڑھنے کے بعد تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ جایا کرتے. فتح مکہ میں تو میرا نبی حکمران بن گیا تھا, میرے نبی کے پاس اقتدار آ گیا تھا. قرآن نے کہا جو پہلے ایمان لائے ان کا درجہ بعد والوں کی نسبت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. پھر آگے اللہ نے کہا درجہ تو پہلوں کا زیادہ ہے بنسبت پچھلوں کے, لیکن پچھلوں پہ تنقید نہ کرتے پھرنا. کلن, یہ کلن جو میں نے کہا ہے نا, یہ بڑا تیر وجہ کے دائی جا کے.
خدا دی قسم کلن. پورا ایک کلپ چڑھایا گیا, مماتی مولوی ہے اور وہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے کلن کلن کڈنا میں تیرا کلن, آدھا کڈنا میں تیرا کلن. میں آکھا جڑا قلعہ میں ٹھوکیا نا یہ تیرے کو نکلنا کوئی نہیں. کس طرح تو نکال سکتا ہے؟ قرآن کا مذاق بناتا ہے. کلن کلن قرآن ہے میاں, کلن. کلن کا معنی کرو, معاویہ نہیں, نہ 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 معاویہ نہیں, عمر بن العاص نہیں, مغیرہ بن شعبہ نہیں, سعد بن ابی وقاص نہیں. یا تو معاویہ کی صحابیت کا انکار کر, ہمت کر ہمت. میری یہ کیسٹ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ میری یہ تقریر جائے گی جہاں تک. ہمت کرو, کہو معاویہ صحابی نہیں, بولو. تم میں ہمت ہے تو بولو. میں بخاری پیش کروں گا, نبی پاک کے چچا زاد بھائی کا قول پیش کروں گا, ابن عباس کا قول پیش کروں گا جو مفسر قرآن ہے, صحابی ہے, میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے. وہ ابن عباس کہے گا معاویہ صحابی ہے. تم انکار کر کے دیکھو, بخاری میں ہوگا. معاویہ کی صحابیت بخاری میں ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ صحابی ہے. تم بھی مانتے ہو, کہتا ہے صحابی تو مانتا ہوں, رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں, صحابیت کا بھی قائل ہوں. میں نے کہا صحابیت کا قائل ہے نا, پھر رب کا یہ حکم مان کلن. اگر صحابیت کا قائل ہے نا, صحابی مانتا ہے نا, پھر رب کا یہ حکم اور فرمان مان کلن. کرو مانا یار کلن کا, کلن. وعد اللہ الحسنى, فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں, جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. ان سے جنت کا وعدہ ہو گیا ہے, یہ تنقید کرتا پھر انا للہ, ان سے جنت کا وعدہ ہو گیا, رب نے کر دیا ہے. یہ ان کی غلطیاں گنواتا پھرتا, یہ کام غلط کیا تھا, یہ کام غلط کیا تھا. ان سے رب نے اعد لہم جنات, میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں اور میں نشیرہ میں اپنی یوبند پر اپنی تقریر کو ختم کرنے لگا ہوں. اس جملے پر میں اس جملے پر اپنی تقریر کو ختم کرنے لگا ہوں. کل شہر میں بازاروں میں اس جملے کا چرچا ہونا چاہیے. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.